بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سلمان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تجزیہ ود سلمان کی نئی ایپیسوڈ۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ظاہر ہے کہ شام کا موضوع، اور میں چونکہ 10-12 دن آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، اس دوران مڈل ایسٹ کے اس محاذ پر جو مقبوضہ فلسطین کی آزادی کے لیے مجاہدین برسر پیکار تھے، اس میں ایک نئے فیکٹر کی شمولیت اور اس کے بعد آنے والی تبدیلیاں، اس موضوع کو لے کر چلتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ ہماری گفتگو تھوڑی طولانی ہو، تو ہم اس موضوع کو 2 ایپیسوڈ میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس والے ایپیسوڈ میں ہم شام کی سابقہ صورتحال، بشار الاسد کی موجودگی اور وہاں پر ایران اور رشیا اور حزب اللہ اور یہ سارے اس میٹر کو آپ کے سامنے تجزیاتی طور پر پیش کریں گے، اور اس کے بعد اگلی ایپیسوڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ جو بعد میں صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے اور اس کی روشنی میں آنے والے دنوں میں کیا کچھ مزید تبدیلی آنے کا امکان ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ویورز پاکستان کے بارے میں بھی جاننا چاہیں گے، تو پاکستان کی سیاست میں قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے ایک نئے کریکٹر کے داخل ہونے کی، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ ان تمام عنوانات پر بات کرنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے فارمل سے ریکویسٹ رہے گی آپ تمام ناظرین سے جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس تجزیے کو اپنے دیگر دوستوں تک بھی پہنچائیں، اور اپنی قیمتی رائے ضرور ہم تک کمنٹ سیکشن میں پہنچائیں، اپنے تاثرات دیں اپنے اس تجزیے کے بارے میں، اور اس کو مزید کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ چلتے ہیں ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ۔ سب سے پہلی بات، پاکستان میں کیا کچھ ہو رہا ہے، تو بظاہر پاکستان کی سیاست میں جمود طاری ہے اور کوئی نئی ہلچل نظر نہیں آ رہی۔ پی ٹی آئی کے تمام ورکرز خود پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی اس سرخ جدوجہد کو، اس قربانی کو کس نتیجے پر پہنچنا چاہیے تھا، اور اس کو نتائج تک پہنچانے کے لیے ان کی لیڈرشپ کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے ابھی تک سر انجام نہیں دیے ہیں۔ بہت سارے اس میں جھول آ چکے ہیں اور واضح طور پر پی ٹی آئی کی قیادت کی نااہلی کھل کر سامنے آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے، ظاہر ہے کہ تحریک یعنی تحریک انصاف نام ہے ان کی پارٹی کا، پاکستان تحریک انصاف، اور تحریک میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ ایک فرد کے گرد وہ تمام پوری موومنٹ گھوم رہی ہوتی ہے، اگر اس کو آپ درمیان میں سے نکال دیں تو پھر وہ چیزیں جو ہے، یا آپ کسی نعرے کے تحت کام کر رہے ہیں اور اس گول کو اچیو کر لیں، جیسے مسلم لیگ کی تحریک تھی، تحریک پاکستان اچیو ہو گیا، تو اس کے بعد مسلم لیگ کے لیے بھی کرنے کے لیے کچھ نہیں رہ گیا تھا، یا ان کا ہوم ورک نہیں تھا، یا ان کے پاس اس گول کے بعد کیا کرنا ہے وہ چیزیں واضح نہیں تھیں، لہٰذا نتائج اس کے بعد جو کچھ ہونا چاہیے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں رہتے۔ تو یہاں پہلی والی صورتحال ہے تحریک انصاف کے ساتھ کہ وہ ایک فرد کے گھوم رہی ہے، اور تحریک میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب آپ اس ایک فرد کو، اس پرسنالٹی کو اگر آپ مائنس کر دیں، چاہے جیل میں بند کر کے کر دیں، اسے عوام کے درمیان نہ آنے دیں، یا اس کے فیصلے عوام تک نہ پہنچنے دیں، تو اس کے نتائج اسی قسم کے نکلتے ہیں کہ عوام نے اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر ڈی چوک تک پہنچنے کا جو مرحلہ تھا وہ طے کیا۔ اس کے بعد قیادت کا کام تھا، اس کے بعد لیڈرشپ کا کام تھا، قربانی دینے کی بات آئی تو عوام نے قربانیاں بھی دیں، ٹھیک ہے نا، خون بھی بہا دیا، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اور اس کے بعد لیڈرشپ کو کمپائل کرنا تھا، اس پوری مومنٹ کو، اس کا نتائج اخذ کرنے تھے، یا اب جو صورتحال سامنے آئی ہے اس کو کس طرح انہوں نے جو ہے وہ نتائج تک پہنچانا تھا، تو اس پہ بھی ان کا کوئی ہوم ورک یا فیلڈ ورک نظر نہیں آ رہا۔ ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں اب پی ٹی آئی کے افراد کسی نئی تاریخ کا انتظار کر رہے ہیں اور نئی جدوجہد کا انتظار کر رہے ہیں، اور بار بار اگر یہ پریکٹس کی جائے گی تو بالآخر وہ عوام بھی جو ہے اب نکلنا چھوڑ دے گی، اور ظاہر ہے کہ صورتحال اسی طرف جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ نئی تاریخ کب آتی ہے اور کیا نہیں آتی، لیکن جو ہم نے انٹرو میں بات کی کہ پاکستان کی سیاست میں ایک نیا کریکٹر جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہیں وہ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں سے، تقریباً 6 مہینے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک نیا کریکٹر، میں نے ابھی حال ہی میں اسکرول کرتے ہوئے دیکھا کہ جناب کامران فریدی کے نام سے ایک نام جو ہے وہ انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہے، اور بڑے قصے اور جو ہے وہ کہانیاں ان کے ساتھ منسوب کی جا رہی ہے، اور خود انہوں نے بھی کامران فریدی کے نام سے اپنا جو ہے وہ چینل اسٹارٹ کیا ہے، یا ولاگ اسٹارٹس کیے ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلا جو عام زبان میں جسے ہم کہتے ہیں پنگا لیا ہے
یا جو کچھ بھی انہوں نے ٹسل لی ہے یا چھیڑا ہے وہ انجینئر محمد علی صاحب کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے نشانے پر رکھا ہے. اور ان کا ویلاگ میں دیکھ رہا تھا. ظاہر ہے اس میں ایسی تو کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن ظاہر ہے کہ جہاں سے انہوں نے آغاز کیا ہے تو انہوں نے ان تمام قصوں میں جس میں انہوں نے القاعدہ اور یہ اور ایف بی آئی سب کو بیان کیا ہے، ظاہر ہے کہ بہت سارے مذہبی عناصر کو اپنے خلاف کیا اور ساتھ ساتھ اب یہ کام بھی انہوں نے شروع کیا. تو ظاہر ہے کہ لگ ایسا رہا ہے کہ پاکستان کی جو میجورٹی ہے، جو پروگریسو مائنڈ افراد کی ہے، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہ رہے ہیں. اور یہ قیادت اب دیکھنا ہوگا آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ وہ پیپلز پارٹی جوائن کریں گے. ظاہر خود کو پیپلز پارٹی کا کارکن بتاتے رہے، نجیب کا ساتھی بتا رہے، یا تحریک انصاف کو جوائن کریں گے یا کسی اور پروگریسو فرنٹ کی طرف وہ جائیں گے. تو یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن آثار یہ لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ جب کوئی پرسنالٹی کو بلڈ اپ کیا جا رہا ہوتا ہے اور اس انداز میں کیا جا رہا ہوتا ہے تو یہی لگ رہا ہے کہ پاکستان کی سیاست میں ایک نئے کریکٹر کو متعارف کرانے کی تیاری کی جا رہی ہے. لیکن ہمارا جو بین الاقوامی موضوع ہے خاص طور پر جس کو لے کے ہم اس ایپیسوڈ کو اور اس کے بعد والی ایپیسوڈ کو کنٹینیو کریں گے، وہ ہے شام کا مسئلہ. تو ہم اپنی گفتگو کا آغاز شام کے حوالے سے یہاں سے کریں گے کہ اگر آپ بشار الاسد والے سینیریو میں داخل ہوتے ہیں اور آج سے 15 دن پہلے اگر آپ شام میں بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ شام کیا ہے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک بشار الاسد جو 25 سال سے ایک خاندان حکومت کر رہا ہے، پہلے حافظ الاسد، ان کے والد گرامی، اور اس کے بعد گزشتہ تقریباً 20-22 سال سے 25 سال سے جو ہے وہ بشار الاسد حکومت کر رہے ہیں. اور یہ 54 سال کی ایک تاریخ ہے ان کے خاندان کی. تو اس 24 سال کی 25 سال کی ڈکٹیٹرشپ جو بشار الاسد کی رہی ہے، اس کی موجودگی میں، اور ظاہر ہے کہ کوئی عرب کے خطے میں جو آپ مڈل ایسٹ دیکھیں گے اور ویسے بھی حکومتوں کے درمیان جہاں بادشاہت چل رہی ہو، اور عرب میں خاص طور پہ جہاں قبائل کی حکمرانی ہوتی ہے، وہاں پر مزاحمت آپ کو نظر نہیں آتی. لیبیا کی مثال آپ کے سامنے کرنل قذافی مرحوم کی، کہ انہوں نے بھی ایک طویل عرصے جو ہے ون مین شو اپنی حکومت باقی رکھی تھی. اور ظاہر ہے کہ لیبیا اس زمانے میں دیکھیں عوام کی ضرورت ہوتی ہے ان کی ضروریات کا پورا ہونا، ان کا روزگار، ان کی سہولیات جو فیسیلیٹیشن ہے، مثلا تعلیم، روزگار، طبی سہولیات، اور یہ سب لیبیا میں اس وقت موجود تھی. لہٰذا عوام کی مزاحمت کا کوئی تصور سامنے نہیں آتا ہے. ظاہر ہے انہیں روزگار مل رہا ہے اور بیرون ملک سے بھی لوگ روزگار کے لیے آ رہے ہیں، پھر وہ اپنے عوام کو بہت زیادہ جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے، تو عوامی بغاوت کے چانس نہیں تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ سعودی عرب ہو، چاہے دبئی ہو، چاہے قطر ہو، عمان ہو، خود شام ہو یا دیگر ممالک، عرب ممالک میں اس لیے مزاحمت نظر نہیں آ رہی کہ وہاں پیسے کی فراوانی ہے، افراد کھا پی رہے ہیں، آرام سے رہ رہے ہیں، ان کے لیے حکومت کے خلاف کھڑے ہونے کا کوئی تصور پایا نہیں جاتا. پھر لیبیا میں کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ جو اسپرنگ شروع ہوئی، جو بہار شروع ہوئی اور پنک ریولوشن شروع ہوا اور پتہ نہیں کیا کچھ، تو آپ نے اس کے نتائج دیکھے کہ بعد میں پتہ چلا کہ جناب یہ پورا انقلاب، یہ جو برپا کیا گیا عوامی رد عمل جس کو ظاہر کیا گیا، سوائے لیبیا کی تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں تھا. اور لیبیا کو اب حصوں میں تقسیم کر دیا، وہاں حکومت نام کی کوئی شے نہیں پائی جاتی. شام میں بھی بشار الاسد جو حکومت کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ اس میں بھی ایسی کوئی خاص بات مطلب نہیں تھی کہ جس کو کہا جائے کہ وہ ہو، جس کو لے کے وہاں کی عوام میں کوئی بے چینی پیدا ہو یا نظر آئے. لیکن شام ایران عراق وار سے لے کر جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا تھا اور عراق کی مخالفت میں کھڑا تھا، اور انہوں نے ایرانی حکومت کا ساتھ دیا تھا. پھر لبنان کا جو سلسلہ تھا جہاں پر اسرائیل کے خلاف مزاحمت جاری تھی، اور انہوں نے اپنی سرتوڑ کوشش کے بعد، قربانیوں کے بعد اسرائیل کے قبضے کو لبنان پہ سے ختم کرایا تھا. جو 80s میں لبنان پہ قبضہ کیا تھا انہوں نے، امریکہ نے اور اسرائیل نے مل کر، تو وہاں حزب اللہ کے جوانوں نے، وہاں کے افراد نے قربانیاں دی تھی. تو اس کے بعد سے ایران کی پشت پناہی اور شام کی جو ایران کے الائنس میں ہونے کی وجہ سے ایک سپلائی لائن بن گئی تھی، جس کو لے کر ایران نے شام کے راستے حزب اللہ کو مضبوط کرنا شروع کیا تھا. گویا اس طرح یہ ایک ٹرائنگل ایسی بن گئی تھی کہ جس میں شام، لبنان اور ایران مل کر اس خطے میں حزب اللہ کو مضبوط کر رہے تھے تاکہ اسرائیل کے خلاف مقاومت جاری رہ سکے. اور ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے 2006 میں جب اسرائیل نے حملہ کیا تو حزب اللہ نے بھرپور مقاومت کی، اور 36 روزہ جنگ میں بھی اسرائیل کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور انہیں یہ اعتراف کر کے وہاں سے واپس آنا پڑا.
اگرچہ وہ اپنے 2 فوجیوں کی لاشیں لینے گئے تھے، لیکن بظاہر اس کے جواب میں اور مزید کئی انہوں نے جو ہے اپنے فوجی مروا دیے، ٹینک تباہ کروا دیے اور شکست کا اعتراف کر کے لبنان سے نکلنا پڑا۔ تو یہ جو ٹرائی اینگل تھی جس میں شام، ایران اور تیسرے کونے پہ حزب اللہ تھی، تو یہ ٹرائی اینگل جو ہے وہ خطے میں امریکہ اور اسرائیل دونوں کے لیے ناقابل قبول تھا۔ اب یہ جو عوامی بغاوت ہونے جا رہی ہے یا نظر آئے گی کہ جناب آگے چل کر ہم جس پہ بات کریں گے، اس سے پہلے وہاں پر یہ میں پہلے واضح کر چکا ہوں کہ اس خطے میں ڈکٹیٹرشپ، بادشاہت، ایک خاندان کی حکومت، کسی ایک فرد کی حکومت، یہ وہاں کے عوام کا ایشو نہیں ہے۔ اور اگر یہ بات آپ کے ذہن میں کلیئر ہو چکی ہو تو اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب بھی عرب کے کسی خطے میں وہاں کے حکمران کے خلاف بغاوت، عوامی بغاوت جس کو کہا جائے گا کہ عوام کی جو ہے وہ جدوجہد شروع ہو رہی، تو یہ اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی کانسپائریسی سامنے آئے گی، جو ہم نے لیبیا میں جس کا مشاہدہ کر چکے ہیں اور یہاں پر ہم شام میں بھی ہم نے دیکھا۔ تو ایسا کوئی ریزن نظر نہیں آ رہا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران جو شام کے ساتھ کھڑا تھا، تو کیا وہ اس کی ڈکٹیٹرشپ کو بچانے کے لیے کھڑا تھا؟ یہ ہم نے بالکل آخری کے دنوں میں مشاہدہ کیا کہ ایران کو اس سے بشار الاسد کے اقتدار سے کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، سوائے یہ کہ اگر وہ چاہے، ظاہر ہے کہ جدید دنیا میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی حکومت کسی دوسرے ملک کو انوائٹ کرے اور وہ وہاں پر جائے تو یہ تجاوز نہیں کہلاتا، بلکہ یہ اس ملک کے یا اس حکمران کے دعوت دینے پر وہاں پر جانا ہوتا ہے۔ تو یہ کوئی غیر قانونی تصور نہیں کیا جاتا۔ اگر ایران یا روس وہاں موجود تھے تو یہ وہاں کی حکومت یعنی بشار الاسد کی حکومت کی دعوت پر وہاں موجود تھے۔ اس کو بین الاقوامی سطح پر یا UN کی سطح پر یا کسی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا، یہ کوئی غیر قانونی کام نہیں تھا۔ پھر ایران کیا وہاں کے ایک ڈکٹیٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا تھا؟ تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ایران بشار الاسد کی حمایت فقط اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ وہ بشار الاسد کی ڈکٹیٹرشپ کو باقی رکھنا چاہ رہا ہو، بلکہ وہ اپنے اس خطے میں اپنے مضبوط اتحادی حزب اللہ کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑا تھا۔ اور حزب اللہ خود جو ہے وہ نہ وہاں کے کسی ملک کے خلاف کام کر رہی تھی، نہ کسی گروہ کے خلاف کام کر رہی تھی، بلکہ ان کا سیدھا سادہ مقصد یہ تھا کہ جناب جب بھی کبھی اسرائیل ان پہ حملہ کرے تو وہ اتنی قوت رکھتے ہوں کہ وہ مقاومت کر سکیں، مزاحمت کر سکیں اور اپنے ملک کو جو ہے وہ اسرائیل کے قبضے میں جانے سے بچا سکیں، چونکہ ماضی میں ایسے ایکسپیرینس اور تجربات ہو چکے تھے اور 2006 میں بھی ایک حملہ وہ جھیل چکے ہیں۔ اس دوران حسن نصر اللہ صاحب جو شہید ہو گئے ہیں اب، کافی طویل عرصے تک حزب اللہ کے سربراہ رہے اور یہی وہ زمانہ تھا جس میں انہوں نے اسرائیل کو شکست بھی دی اور قوت بھی اختیار کی، حاصل کی، طاقت حاصل کی۔ جو ہم نے دیکھا کہ جب حماس پر اسرائیل نے حملہ کیا 7 اکتوبر 2023 کے بعد، تو حزب اللہ نے حماس کی حمایت میں، جس طرح یمن والوں نے حماس کی حمایت میں، غزہ کی حمایت میں اس جنگ کا آغاز کیا کہ انہوں نے اسرائیل کو نقصان پہنچانا شروع کیا، قابض یہودی افواج کو نقصان پہنچانا شروع کیا، تو مسلسل 1 سال تک وہ اس جنگ کو وہاں تک لے کر گئے کہ جناب اسرائیل کا شمالی علاقہ جو ہے وہ بالکل خالی ہو گیا، وہاں افراد نہیں رہ رہے، نقصان ہو رہا اور فوجیوں کا بھی کافی نقصان ہے۔ اور پھر جب ایک جانب سے غزہ کو نمٹانے کے بعد اپنے طور پر، حالانکہ وہاں اسرائیل شکست کھا چکا تھا، جب وہ لبنان کی طرف گئے تو جتنا نقصان انہیں 1 سال میں غزہ میں ہوا تھا، اتنا نقصان انہیں 1 مہینے میں لبنان میں جھیلنا پڑا، جانی نقصان، ٹینکوں کا نقصان، فوجی نقصان، تنصیبات کا، اور اس کے باوجود وہ 1 انچ زمین بھی لبنان پر قبضہ نہیں کر سکے تھے۔ ایسی صورتحال میں یہ بات واضح تھی کہ اسرائیل کے لیے جب تک شام کو نہیں نمٹایا جائے گا اس کے لیے مزید پیش رفت ممکن نہیں رہے گی، اور نیتن یاہو کے لیے بھی بہت ضروری ہو گیا تھا کہ وہ پے در پے شکستوں کے بعد داخلی طور پر اسرائیل میں خود یعنی قابض یہودی علاقوں میں اسے عوامی مخالفت کا، عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 7 اکتوبر کے بعد سے وہاں کی عوام کو انہوں نے یہ آسرا دیا تھا کہ ہم یہ جو اٹیک کر رہے ہیں اس کے بعد ہم یرغمالیوں کو واپس لے کر آئیں گے، جبکہ اس دوران کئی یرغمالی جو ہیں وہ اسرائیلی بمباری سے ہی مارے گئے، اور اس بمباری اور اس جینوسائیڈ کے باوجود بھی جو ہے وہ اسرائیل اپنے یرغمالیوں کو بازیاب کرانے میں ناکام رہا۔ تو اپنی ناکامیوں کو اور پے در پے شکستوں کو چھپانے کے لیے نیتن یاہو کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا، اور
بادل ناخواستہ کہنا چاہیے یا کراہیت کے ساتھ جس معاہدے کو امپلیمنٹیشن کروائی گئی، اور حزب اللہ نے بہت ساری وجوہات کی بنا پر، جس کو ہم کبھی اور ڈسکس کریں گے اور آپ کے سامنے آ چکی ہوں گی، ایک وقتی جنگ بندی کا معاہدہ کیا گیا. تو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ترکی نے اپنا کردار ادا کیا. ترکی، جی ہاں ترکی، جس کے بارے میں اپنے گزشتہ 5 سالوں کے تمام ویلاگس میں یہ بتاتا رہا ہوں کہ ترکی کا کردار ہمیشہ جو وہ اسرائیل کی حمایت اور اسرائیل نواز رہا ہے. اور ہم نے 1 سال کے دوران بھی یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اب تک اسرائیل کے جو گیس پائپ لائن جا رہی ہے، جو ترسیل جا رہی ہے، اس میں ترکی نے جو ہے وہ 1 دن کے لیے بھی اس گیس پائپ لائن کو بند نہیں کیا، 1 گھنٹے کے لیے بھی بند نہیں کیا، اور غزہ کے لوگوں کے لیے نہ ایک روٹی پرووائڈ کی ہے، نہ ایک گولی سے ان کی مدد کی ہے. اس موقع کو فائدہ اٹھا کے ترکی نے جو القاعدہ کے افراد وہاں موجود تھے ان کو اسلحہ فراہم کیا اور وہاں پر بغاوت کا آغاز کیا. اس دوران یہ جو اتنی تیزی کے ساتھ مجاہدین کی، جو سو کالڈ مجاہدین جو القاعدہ کے اور حیات تحریر کے مجاہدین نظر آ رہے ہیں، جو پتہ چلا کہ جناب کتنے بڑے مجاہد ہیں، یہ آپ کو آگے چل کر اگلے ایپیسوڈ میں ہم بتائیں گے. اتنی تیز رفتاری سے جو قبضہ کیا اس کی توقع انہیں خود بھی نہیں تھی. ظاہر ہے کہ اگر ایران وہاں موجود ہوتا اور روس وہاں موجود ہوتا تو شاید ان کے لیے یہ قبضہ اتنا آسان نہ ہوتا، اور اس کے بعد ان کے پاس کوئی پروگرام بھی نہیں تھا، کیونکہ ان کو لانچ کرنے والوں کو پتا تھا کہ اگر یہاں جنگ چھڑ جائے گی اور ایران اور رشیا جو ہے اگر مزاحمت کر رہے ہوں گے تو ظاہر ہے کہ یہ ایک آدھ شہر سے زیادہ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. وہ یہاں پر ایران کو بھی مصروف کرنا چاہ رہے تھے اور رشیا کو بھی مضبوط کرنا چاہ رہے تھے، اس لیے کہ اگر رشیا یہاں انوالو ہو جائے گا تو یوکرین میں اس کو جو ہے وہ کنسنٹریشن نہیں رہے گی، اور ایران اگر یہاں پہ مصروف ہو جائے گا تو اسرائیل کے اوپر سے اس کی توجہ ہٹ جائے گی، کہ ظاہر ہے کہ حزب اللہ اسرائیل کو نمٹانے کے بجائے جو ہے وہ شام کی طرف متوجہ ہو جائیں گے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایسا کچھ ہوا نہیں، اور یہ ایسا کچھ کیوں نہیں ہوا، کمنٹ سیکشن میں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بھی اس پہ ہم مزید بات کریں گے کہ یہ جو جنگ بہت تیزی کے ساتھ 1 ہفتے میں اور 1 ہفتے سے بھی کم وقت میں نمٹ گئی، اس کے پیچھے کون سے عناصر کار فرما تھے یا وجوہات کیا تھی. امید ہے آپ کو یہ تجزیہ پسند آئے گا، اور خاص طور پہ اس تجزیے کو اپنے ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے کہ جو تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم ان کے سامنے کھل کر بیان کریں اور حقیقی انداز میں بیان کریں. حاضر خدمت ہے، آپ کی رائے کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان سلمان علی کو اجازت دیں. خدا حافظ.